إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے اپنے ایمان والے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ انعام ہے امت مسلمہ پر کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ کمزور تعلق مستحکم کرنے کے کئی مواقع عطا کیے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع ماہ رمضان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے شروع ہونے پہ اپنے مومن بندوں کو ایسے ماحول اور ایسے مواقع عطا کرتا ہے جس میں آدمی بآسانی جنت کی طرف سفر طے کر سکتا ہے، جنت کی طرف چل سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں رحمتیں، برکتیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ وہ سمیٹ سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس ماہ رمضان کے حوالے سے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ ممبر پہ چڑھے، آپ کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے یہ خلاف معمول جب ایک واقعہ دیکھا تو آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا، تو اس کے استفسار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان جو شخص اپنی زندگی میں پاتا ہے، پھر وہ اس ماہ رمضان میں محنت کر کے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں بنا لیتا، اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب نہیں کر لیتا، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ وہ رب تعالیٰ سے حاصل نہیں کر لیتا، ایسا بندہ ہلاک ہو، برباد ہو، بد نصیب ہے وہ۔ جبریل نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ اب یہ 3 دفعہ جبریل کی بد دعا پہ آپ نے آمین کہا، ان میں سے ایک یہ ہمارے ماہ رمضان کے ساتھ متعلقہ بات ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اس مہینے کو پا لینا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ کتنے ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے جاننے والے اور کئی نہ جاننے والے جو پچھلے ماہ رمضان میں تھے، اس ماہ رمضان میں نہیں ہیں۔ یہ ماہ رمضان رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب اس ماہ رمضان میں جو شخص محنت کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو جائے، اور ایسے کام کرتا ہے جس سے گناہ معاف ہو جائیں، جس سے گناہوں پر بخشش ملے، جس سے دنیا میں فلاح ملے، آخرت میں نجات ملے، میرے عزیز بھائیوں، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اور جو شخص مہینہ، اس کے دن، اس کی راتیں آیا، پہلے دن آتے تھے گزر جاتے تھے، راتیں آتی تھیں گزر جاتی تھیں، اس کو عام دنوں، عام راتوں کی طرح گزار رہا ہے، اس میں اس کے معمولات، اس کے معاملات، اس کی سوچ فکر، اس کا طرز زندگی، اس کے معاملات کے اندر، اس کے رویے کے اندر کوئی تبدیلی سے مراد خیر والی تبدیلی، اچھائی کی طرف تبدیلی، اللہ کی رضا کی طرف تبدیلی نہیں آتی ہے تو محترم بھائیوں، وہ شخص بد نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا کا وہ شخص حقدار ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے ماہ رمضان عطا کیا اور اس شخص نے اس ماہ رمضان کو ضائع کر دیا۔
میرے عزیز بھائیوں، ایک عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے، 2 عشرے باقی ہیں۔ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات بے حد و حساب قیمتی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے کی الگ فضیلت بتائی، رات اور رات کے قیام کی الگ فضیلت بتائی، پھر اس مہینے کے آخری عشرے اور آخری عشرے میں ایک رات جس کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی۔ یہ الگ الگ یہ چیزیں بتانے، بیان کرنے سے جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک ایک کام پر تمہاری بھرپور توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمہاری تگ و دو، محنت وہ عام دنوں کی طرح نہیں بلکہ بھرپور اہتمام کے ساتھ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، سب جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں شہادتین کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، لمن استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب اس میں ایک بنیادی رکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے روزے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، صرف یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونا یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک عبادت، بندگی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے، اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے، اور اپنے پچھلے سارے 11 مہینوں کے کیے ہوئے کاموں میں کوتاہی، نافرمانی، فرائض میں سستی یا فرائض سے دوری، ان ساری چیزوں کی اصلاح، اور ان چیزوں کی اصلاح کے بعد پھر اپنے درجات کی بلندی کے لیے رب تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ اصل رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں، اس جمعے میں عبادت کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس میں چند ایک بنیادی گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، عبادت، اللہ کی بندگی بنیادی طور پر 2 طرح کی ہے۔ ایک رب تعالیٰ کے احکام کو، یا سادہ لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو اسلام کے بنیادی ارکان بتایا ہے، جن کو اسلام کے فرائض اور واجبات بتایا ہے، جن چیزوں کو اسلام کے مستحبات بتایا ہے، ان چیزوں کو کرنا عبادت ہے۔ اور جس چیز سے رب تعالیٰ نے روکا ہے، جس چیز سے سید ولد آدم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، اس چیز سے رک جانا عبادت ہے۔ عبادت ایک طرف
فرائض واجبات اور احکام کی تعمیل کا نام ہے، تو دوسری طرف حرام سے، نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص میرے پاس لے کر آؤ جسے میں 5 باتیں تاکید کے ساتھ کہوں، وہ ان باتوں کو سنے، انہیں یاد کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا۔ حالانکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بڑے مشتاق، محدث صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا دراصل ترغیب دینے، شوق دلانے اور بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں وہ باتیں سنوں گا، یاد کروں گا، ان پہ عمل کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ باتیں بیان کی۔ ان میں سب سے اول بات ہمارے اس عنوان اور اس نقطے کے متعلقہ ہے۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص بن جائے گا۔ کیا کہا ہے؟ اتق المحارم، محرمات سے بچ جا، حرام چیزوں سے بچ جا، نافرمانیوں سے بچ جا، گناہوں سے بچ جا۔ جس چیز سے رب تعالیٰ نے روکا ہے، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جا، ان چیزوں سے بچ جا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ کہا اس کے نتیجے میں تکن عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ ایک طرف یہ عبادت ہے اور دوسری طرف خود رب تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں، فسجد واقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا۔ اب سجدہ یہ کنایا ہے نماز سے، کہ نماز پڑھ، اللہ کا قرب حاصل کر۔ اور اب نماز میں ایک طرف فرائض ہیں تو دوسری طرف نوافل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی وغیرہ میں، کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے زیادہ میرا بندہ میرا قرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عبادات میں سب سے اول وہ چیز جو اللہ کا قرب دلائے، محترم بھائیوں، وہ فرائض ہیں۔ اور تمام فقہاء اس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں کہ فرائض میں سب سے بڑے فرائض وہ ارکان اسلام ہیں، 5 بنیادی ارکان۔ اب ان ارکان کو پورا کرنا یہ سب سے بڑا اسلام کا فریضہ ہے۔ سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ماہ رمضان با مقصد ہو، تو بھائی وہ اپنے پچھلے معمولات سے سچی توبہ کر کے سب سے اول اپنے آپ کو دیکھے کہ میں شہادتین کا کس طرح اقرار کر رہا ہوں۔ شہادتین، اس بات کی گواہی
کہ رب تعالیٰ کے علاوہ، خالق کائنات کے علاوہ، جس رب نے اس ساری کائنات کو بنایا، نظام کو چلایا، ہر مخلوق کے رزق کا انتظام کیا اور ہر کسی کی زندگی موت کا وہ قادر مطلق ہے، اس رب کے عبادت کا حقدار ہونے کی گواہی دینا۔ اب یہ لفظ شہادت ہے جس میں دل سے تصدیق بھی شامل ہے، جس میں زبان سے اقرار بھی شامل ہے، عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرنا بھی شامل ہے۔ لہٰذا سب سے اول اپنی شہادتین پہ غور کریں، کیا میں رب تعالیٰ کو حقیقی معبود ماننے میں واقعتاً سچا ہوں؟ کیونکہ یہ سچائی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ صادقا بقلبہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کی سچائی سے کہا۔ تو بھائیو سب سے اول اپنی شہادتین کو دیکھیں کہ رب کے قادر مطلق ہونے، عبادت کا حقدار ہونے کہ میں دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے شہادت دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل کے ساتھ گواہی، کیا یہ میں دے رہا ہوں؟ یہ شہادتین ہیں۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو اس سب سے بنیادی رکن میں، سب سے بنیادی فریضے میں بڑی کمزوری نظر آئے گی۔ بس اس کمزوری کو دور کر لینا اور اس ماہ رمضان میں اس کمزوری سے بچ کے اللہ رب العالمین کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت پہ مستحکم ہو جانا، یہ محترم بھائیوں سب سے بڑی عبادت ہوگی۔ پھر نماز عبادات میں اہم العبادات، سب فقہا نے اس کو عبادات میں سب سے اہم عبادت لکھا ہے، اس کو عبادات میں سب سے بڑی عبادت لکھا ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بڑے سنہری ہیں، کہا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اپنے گورنروں کے نام خط لکھا، اپنے عمال کے نام خط لکھا، کہا تمہارے سارے معاملات، سارے کام جس میں جہاد بھی ہے، جس میں صدقہ خیرات بھی ہے، جس میں تمام سیاسی امور بھی ہیں، لوگوں کی خدمت، ایک ایک کام سب کچھ شامل ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ وہ نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صحیح حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے نماز کی حفاظت کر لی وہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی زیادہ حفاظت کرے گا، اور جس بندے نے اپنی نماز کو ضائع کیا، یہاں چھوڑنے والا تو مراد ہی نہیں ہے، ضائع کرنے والا، جو وقت پہ ادا نہیں کرتا، جو کبھی پڑھتا ہے تو کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی سویا رہتا ہے تو کبھی بیدار ہو جاتا ہے، یہ ضائع کرتا ہے، وقت پہ نہیں ادا کرتا، یا اس کے خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتا، اس کی ادائیگی کا صحیح اہتمام اس کے تقاضا کے مطابق نہیں کرتا، تو فرمایا جو بندہ اس کو ضائع کرتا ہے وہ دین کی باقی چیزوں کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے یہ دو ٹوک کہہ دیا اپنے عمال کو کہ سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز ہے، باقی تمہارے تمام فرائض، تمام کام اس کے بعد ہوں گے۔ ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس ماہ رمضان کو اگر با مقصد بنانا ہے اور اس کو واقعتاً با مقصد سمجھ کے اس میں رب کی بندگی کر کے رب کا قرب پانا ہے، تو محترم بھائیوں پھر جو اللہ نے سجدہ فرض کیا ہے اور جس کو اسلام کا شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن بنایا ہے، 5 وقت کی نماز، پھر اس نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنا ہے۔
اب فسجد وقترب، سجدہ کر، قریب ہو جا۔ اس کا دوسرا پہلو رمضان المبارک کے ساتھ اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ نفلی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرو جی، مانگو کچھ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا مانگو؟ کہا جی کچھ مانگو۔ اچھا، کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنت، اے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ قربان جائیں اس صحابی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خادم صحابی، خدمت گار صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا بڑا جملہ آگے سے کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میری مدد کر اپنی ذات کے لیے زیادہ سجدے کر کے۔ اپنے آپ کے حق میں میری سفارش چاہتا ہے نا، ظاہر ہے سفارش سے بلند مقام ملے گا، تو پھر اس سفارش کا حقدار بننے کے لیے محنت کر، اور وہ محنت ہے کثرت سجود، زیادہ سجدے کر۔ اب اس کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کا قیام کیا، ماہ رمضان کا قیام کیا، او بھائیو اس کی راتوں کی قدر و قیمت سمجھیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اور قیام کرتا ہے کس طرح؟ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نمبر 1 تو اس کا یہ قیام اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ اسے معاف کر دے گا۔ تو دوسری حدیث اس کے ساتھ ملا کر اور زیادہ یہ عمل نمایاں ہو جائے گا ہمارے لیے۔ کہا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندے کو انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو کھانے سے اور حلال جائز شہوات سے دن کے وقت روکا تیرے حکم پر، یہ رکا رہا۔ فشفنی فیہ، یا اللہ میں روزہ جس نے اس کو روکا تھا وہ تیرے سامنے اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن کریم آئے گا، اب قرآن کہے گا یا اللہ انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک لیا تھا۔ فشفنی فیہ، یا اللہ میری اس کے لیے سفارش قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کے قیام کی ایک فضیلت یہ بتائی ہے کہ وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو بھائیو دوسری طرف اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو قرآن سنیں گے، جو قرآن تلاوت کریں گے، جو اپنی رات میں بیدار ہو کے رب تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائیں گے، وہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن جائے گا۔ اب یہ روزہ بھی سفارشی ہے، یہ قرآن بھی سفارشی ہے، تو ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ سو میرے بھائیوں، سجدے کریں، اللہ کا قرب پائیں، رات کو قیام کریں، نماز تراویح کی شکل میں
تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی شکل میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رات کو قرآن کریم سنیں، قیام میں قرآن کریم پڑھیں، قیام میں، یہ آج کے اس گزرتے مہینے، گزرتے موسم بہار کی ایک بہت بڑی بہار ہے۔ اب محنت میری ہے، کام میرا ہے، میں اس بہار سے جتنا زیادہ سمیٹ لوں، جتنا زیادہ لے لوں۔ اور عبادت میں جو دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے متعلقہ دو سب سے بڑی عبادتیں ہیں، لیکن صرف دن کا روزہ اور رات کا قیام نہیں، بلکہ محترم بھائیوں اس سے آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں، جس کو سلام بھی کہا گیا ہے، ہم جس کو نماز میں، ہر نماز میں التحیات کہہ کے پڑھتے ہیں، اس میں 3 طرح کی عبادتیں بتائی ہیں۔ قولی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ اب محترم بھائیوں، یہ روزہ بدنی عبادت ہے، حج بدنی عبادت ہے، عمرہ بدنی عبادت ہے، طواف بدنی عبادت ہے، اور اس ماہ رمضان میں عبادت کی اس شکل پر بات کرتے ہوئے ایک حدیث سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود میں صحیح حدیث ہے، کہا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، جس شخص نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، وہ اس طرح ہے، معیہ کمن حج معیہ، اس شخص کی طرح ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل حج معیہ، میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ معنی ایک ہی کہ ماہ رمضان کی برکت، اس موسم بہار کی عظیم بہار کا ایک اثر یہ ہے کہ بدنی عبادت میں عام دنوں کا عمرہ وہ ایک عمرہ ہے، اور ماہ رمضان کا عمرہ وہ صرف حج نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کی طرح ہے۔ اتنا عظیم عمل۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، صحیح مسلم میں ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول میں حج کی طاقت نہیں رکھتی، تو کہا تو رمضان میں عمرہ کر لے۔ سوال کرنے والی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میں حج کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ نے کہا تو رمضان میں عمرہ کر لے۔ کیا مانا؟ کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، درجات لینا چاہتے ہیں، تو پھر تمام طرح کی عبادات کو مد نظر رکھیں تو اس میں ایک بہت بڑی عبادت جو عام دنوں سے صرف اس مہینے میں منتقل ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بدنی عبادت نماز بھی ہے، بدنی عبادت روزہ، جس پر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، یہ بدنی عبادت تو عبادت کی ایک شکل ہے، قولی عبادت۔ کہا 7 بندے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے دیے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ صرف کلمات پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ان کلمات کے ساتھ اس کی کیفیت کیا ہے؟
اس میں اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے دل پہ اس کا اثر کیا ہے۔ اس میں جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال بیان کیا ہے، جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیتا ہے، اور دوسری جگہ کہا کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ مہینہ، اس مہینے کے دن، اس مہینے کی راتیں، اس میں ذکر، اللہ کی یاد، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، موطا امام مالک اور جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، کہا سب سے زیادہ جو چیز قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات کا باعث بنے گی وہ اللہ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ۔ اب عبادت کی یہ عظیم شکل جس میں محترم بھائیوں دعا کرنا بھی شامل ہے، صبح و شام کے اذکار بھی شامل ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنا، جس میں رات کے وقت اٹھ کے رب تعالیٰ سے مانگنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ ذرا غور کریں اپنے 10 گزری ہوئی راتوں پر، اپنے 10 گزرے ہوئے دنوں پر، کہ عبادت کی یہ شکل جو قولی عبادت کی شکل ہے، اس میں میری کتنی محنت ہے، اس میں نے کتنا کام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں نے کتنی کی ہے، روزانہ کتنا قرآن پڑھ رہا ہوں، کتنا قرآن دن کے وقت پڑھ رہا ہوں، کتنا قرآن قیام میں سنا ہے، کتنا قرآن میں نے قیام میں پڑھا ہے، میں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کتنی کی ہے، میں نے خلوت میں اللہ کو کتنا یاد کیا ہے، میں نے خلوت میں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے بندے سوال کریں میرے متعلق تو کہا انہیں بتاؤ انی قریب، میں بہت نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، یہ جسمانی عبادت، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ طواف ہو، یہ تمام عبادات اس مہینے میں آدمی کو اور زیادہ اوپر لے جاتی ہیں، اور اس میں فرضی نمازیں ہوں، اس میں نفلی نمازیں ہوں، فرضی سجدے ہوں، نفلی سجدے ہوں، اور اس کے ساتھ دوسری عبادت اپنے قول سے، اپنے اذکار سے، اپنی دعاؤں سے، اللہ کو یاد کرنے سے، خلوت میں اپنے رب کو پکارنے سے، خلوت میں رب تعالیٰ کی اسماء حسنہ، رب تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کر کے رب سے ذرا مانگ کے دیکھیں۔ بھائیو، رب تو کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ اور تیسری عبادت جو آپ نے بیان کی مالی، اس پر بھی اس ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی ماہ رمضان میں ہوتے تھے۔ اور ماہ رمضان میں پھر کب؟ کہا ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے، اور جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تو سب سے زیادہ آپ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ سو یہ ماہ رمضان سخاوت کرنے والا مہینہ ہے۔ پوچھا گیا جی سب سے زیادہ اجر والا صدقہ کون سا ہے؟ تو کہا سب سے زیادہ اجر والا صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں فقر سے ڈرتے ہوئے، غنا کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کہا 2 فرشتے اللہ اتارتا ہے، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفن، یا اللہ یہ خرچ کر رہا ہے، یہ اس ماہ رمضان کی بہاروں کو خرچ کر کے سمیٹ رہا ہے، اس کو اس کی جگہ یا اللہ اور عطا کر دے۔ دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟
اللہم آت ممسکن تلفن، یا اللہ یہ اس بہار والے مہینے میں یہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ بھائیو، اس مہینے میں خیر و برکت کا یہ تیسرا رستہ ہے کہ صدقہ کریں، خیرات دیں، رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہے؟ کہا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ خرچ کرے، تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ اور ایسے بندے کو کہا قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا قرب، یہ مقصود ہے۔ اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے میں عبادت میں زیادتی کے لیے، عبادت میں کثرت کے لیے یہ صدقے کا ایک تیسرا ٹریک ہے۔ جو شخص جس قدر محنت کر کے اس پہ چلے گا وہ اسی قدر ماہ رمضان میں عبادت کے اعلیٰ درجے پر چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔